پس اے پاک بھائیو، تم جو آسمانی بلاوے میں شریک ہو، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ ابدی اور غیر متغیر کلام خدا، خدا کو جاننا۔ خدا کو جاننا، حصہ 3، یسوع مسیح۔ جس طرح ہمیں بائبل کے ذریعے خدا کو جاننا چاہیے، ویسے ہی ہمیں بائبل کے ذریعے یسوع مسیح کو جاننا چاہیے۔ یسوع مسیح پوری بائبل کا مرکزی کردار ہے۔ پرانے عہد نامہ مسیحا یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں ہر پرانے عہد نامہ سے لوگوں، واقعات اور اشیاء کے ساتھ یسوع مسیح کے آثار موجود ہیں۔ تاہم پرانا عہد نامہ اکیلا ہی ہمیں ان نشانات کی حقیقت یسوع مسیح کے بارے میں نہیں بتا سکتا۔ جب نئے عہد نامہ میں وقت پورا ہوا تو پرانے عہد نامہ کے تمام ثبوت حقیقت میں یسوع مسیح جو انجیل کے طور پر آیا تھا کے ذریعے ظاہر ہوئے۔ اب آئیے بائبل کے ذریعے ظاہر ہونے والے یسوع مسیح پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ یسوع مسیح خدا۔ یسوع مسیح خدا ہے۔ بائبل اس کا بیان کرتی ہے، میں اور باپ ایک ہیں، لیکن اگر میں کرتا ہوں تو گو میرا یقین نہ کرو، مگر ان کاموں کا تو یقین کرو تاکہ تم جانو اور سمجھو کہ باپ مجھ میں ہے اور میں باپ میں۔ یسوع نے اس سے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ یسوع مسیح خدا ہے۔ یسوع جو خدا ہے، خدا کے لوگوں کے گناہوں کا جو گنہگار ہیں کفارہ ادا کرنے کے لیے انسانی شکل میں دنیا میں آیا۔ خدا کا روح انسان یسوع پر نہیں آیا، خدا جو یسوع مسیح ہے آیا۔ یسوع مسیح خدا ہے، یسوع مسیح انسان۔ یسوع مسیح جو خدا ہے ایک انسان بن کر آیا جس میں ہم کو مخلص یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے۔ خدا کی روح کو تم اس طرح پہچان سکتے ہو کہ جو کوئی روح اقرار کرے کہ یسوع مسیح مجسم ہو کر آیا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، صرف اس لیے کہ یسوع مسیح ایک انسان کے طور پر آیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یسوع مسیح ایک انسان تھا۔ ایک انسان کے طور پر پیدا ہونے اور یسوع مسیح جو خدا ہے ایک انسان کے طور پر آنے میں فرق ہے۔ یسوع مسیح جو خدا ہے روح القدس کی قدرت سے ایک کنواری کے ذریعے جسم کے طور پر آیا۔ ایک کامل انسان کی شکل میں آنے سے کامل خدا اپنے لوگوں کے جو گنہگار ہیں گناہوں کا کفارہ ادا کر سکتا ہے، کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی یسوع مسیح، یعنی مسیح یسوع جو انسان ہے۔ اگرچہ وہ انسان کے طور پر آیا تھا، یسوع پیدائش سے لے کر جی اٹھنے تک اور آسمان پر چڑھ جانے تک روح القدس سے معمور تھا، کیونکہ جسے خدا نے بھیجا وہ خدا کی باتیں کہتا ہے، اس لیے کہ وہ روح ناپ کر نہیں دیتا۔ اگرچہ وہ ایک انسان کے طور پر آیا تھا لیکن وہ خدا کے روح القدس کی معموری کی وجہ سے گناہوں سے مبرہ خدا کے لوگوں کے کفارے کا کام انجام دینے کے قابل تھا۔ بس اس کو سب باتوں میں اپنے بھائیوں کی مانند بننا لازم ہوا تاکہ امت کے گناہوں کا کفارہ دینے کے واسطے ان باتوں میں جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں ایک رحم دل اور دیانتدار سردار کاہن بنے، کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جس کی آزمائش ہوتی ہے۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا مددگار نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا۔ یسوع مسیح کامل بادشاہ۔ خدا کے لوگوں نے خدا حقیقی بادشاہ کو چھوڑ دیا اور ایک انسانی بادشاہ کا مطالبہ کیا، اور خداوند نے اس سے کہا کہ جو کچھ یہ لوگ تجھ سے کہتے ہیں تو اس کی مان، کیونکہ انہوں نے تیری نہیں بلکہ میری حقارت کی ہے کہ میں ان کا بادشاہ نہ رہوں۔ چنانچہ اسرائیل کے پہلے بادشاہ ساؤل سے شروع ہو کر داؤد، سلیمان اور سلیمان کے بعد شمالی اسرائیل کے 19 بادشاہ سب نے خداوند کے خلاف بغاوت کی، اور جنوب میں یہودا کے 20 بادشاہوں میں سے زیادہ تر باغی بادشاہ تھے، یہاں تک کہ داؤد جو خدا کی نظر میں قابل قبول تھا
اور سلیمان جس سے خدا پیار کرتا تھا، آسا، یہوشفت، حزقیہ اور یوسیہ جو جنوبی یہودا کے اچھے بادشاہ تھے، سبھی گنہگار انسانوں کی حدود پر غالب نہ آئے۔ پرانے عہد نامے میں بادشاہ کو خدا جو حقیقی بادشاہ ہے کا خدا کے لوگوں کے ساتھ رابطہ جوڑنے کا کردار ادا کرنا، لیکن انہوں نے خدا کی عزت نہیں کی اور نہ ہی اسے بطور بادشاہ تسلیم کیا، اور انہوں نے اپنی زندگی بادشاہوں کے طور پر گزاری۔ پرانے عہد نامہ کے باقی بادشاہوں کے برعکس یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ جو عہد نامہ قدیم کے پس منظر سے آیا تھا، خدمت کرنے آیا اور ایک خادم کی حیثیت سے زندگی گزاری، مگر تم میں ایسا نہیں ہے، بلکہ جو تم میں بڑا ہونا چاہے وہ تمہارا خادم بنے، اور جو تم میں اول ہونا چاہے وہ سب کا غلام بنے، کیونکہ ابن آدم بھی اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے، بلکہ اس لیے کہ خدمت کرے اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دے۔ یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ برہ سے لڑیں گے اور برہ ان پر غالب آئے گا، کیونکہ وہ خداوندوں کا خداوند اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور جو بلائے ہوئے اور برگزیدہ اور وفادار اس کے ساتھ ہیں وہ بھی غالب آئیں گے۔ نبی یسوع مسیح کامل نبی۔ پرانے عہد نامے کے نبیوں نے خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان ثالث کے طور پر کام کیا، خدا کے کلام کو خدا کے لوگوں تک پہنچایا، یہ مطلع کرنے، بیان کرنے اور خبردار کرنے کا کام کیا کہ خدا کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ بادشاہوں کے برعکس بہت سے انبیاء ایسے تھے جنہوں نے وفاداری کے ساتھ اپنے کردار ادا کیے، تاہم خدا کے وفادار نبیوں سے جھوٹے نبی نسبتاً کہیں زیادہ تھے، اور خدا کے نبیوں کی بھی اپنی حدود تھیں، لیکن یسوع حقیقی نبی کے طور پر آیا۔ اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا۔ یسوع مسیح کامل کاہن۔ پرانے عہد نامہ کے کاہن خدا کے لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے کامل قربانی گزرانے کے ذمہ دار تھے۔ جو لوگ اپنے گناہوں کا کفارہ چاہتے تھے انہیں پوری قربانی لانی پڑی تھی، اور کاہن کو اپنے آپ کو پاک کرنا اور قربانی کو خدا کی راہ میں گزراننا پڑتا تھا، لیکن لوگ خدا کو پیش کرنے کے لیے پوری قربانی نہیں لاتے تھے، اور کاہن بھی باغی تھے۔ تم میرے مذبح پر ناپاک روٹی گزرانتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم نے کس بات میں تیری توہین کی؟ اسی میں جو کہتے ہو خداوند کی میز حقیر ہے۔ جب تم اندھے کی قربانی کرتے ہو تو کچھ برائی نہیں، اور جب لنگڑے اور بیمار کو گزرانتے ہو تو کچھ نقصان نہیں۔ اب یہی اپنے حاکم کی نظر کر، کیا وہ تجھ سے خوش ہوگا اور تو اس کا منظور نظر ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے، کیونکہ لازم ہے کہ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ رکھے اور لوگ اس کے منہ سے شرعی مسائل پوچھے، کیونکہ وہ رب الافواج کا رسول ہے۔ پر تم راہ سے منحرف ہو گئے، تم شریعت میں بہتوں کے لیے ٹھوکر کا باعث ہوئے، تم نے لاوی کے عہد کو خراب کیا، رب الافواج فرماتا ہے۔ لیکن یسوع مسیح کامل سردار کاہن کے طور پر آیا۔ بس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ اس لیے کہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو سردار کاہن مقرر کرتی ہے، مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لیے کامل کیا گیا ہے۔ اب جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں ان میں بڑی بات یہ ہے کہ ہمارا ایسا سردار کاہن ہے جو آسمانوں پر کبریا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔ یسوع مسیح کامل قربانی۔ خدا کے لوگوں کی نامکمل قربانی کے بجائے یسوع مسیح کامل قربانی بن گیا۔ یہ نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بار بار قربان کرے، جس طرح سردار کاہن پاک مقام میں ہر سال دوسرے کا خون لے کر جاتا ہے، ورنہ بنائے عالم سے لے کر اس کو بار بار دکھ اٹھانا ضرور ہوتا، مگر اب زمانوں کے آخر میں ایک بار ظاہر ہوا تاکہ اپنے آپ کو قربان کرنے سے گناہ کو مٹا دے۔ اور جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہت لوگوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کے نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ یسوع مسیح جس نے کامل قربانی پیش کی۔ خدا کے لوگوں کے برعکس جنہوں نے نامکمل قربانیاں پیش کیں، کیونکہ نہ تو کاہن اور نہ ہی قربانیاں کامل تھیں، یسوع مسیح ایک کامل کاہن بن گیا اور ایک ہی وقت میں کامل قربانیاں پیش کی۔
उसी मर्जी के सबब से हम यीशु मसीह के जिस्म के एक ही बार कुर्बान होने के वसीले से पाक किए गए हैं। और हर एक काहिन तो खड़ा होकर हर रोज इबादत करता है और एक ही तरह की कुर्बानियां बार बार गुजरानता है जो हरगिज गुनाहों को दूर नहीं कर सकती। लेकिन ये शख्स हमेशा के लिए गुनाहों के वास्ते एक ही कुर्बानी गुजरान कर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा और उसी वक्त से मुंतजिर है कि उसके दुश्मन उसके पांव तले की चौकी बने, क्योंकि उसने एक ही कुर्बानी चढ़ाने से उनको हमेशा के लिए कामिल कर दिया है जो पाक किए जाते हैं। यीशु मसीह चरवाहा। खुदा के लोगों के रहनुमाओं को बतौर चरवाहे खुदा के लोगों को खुदा की तरफ ले जाना था। उन्हें खुदा की मर्जी पर चलना और उन्हें खुदा की तरफ ले जाना था, ना कि उनके अपने मफादात के मुताबिक। लेकिन वो बागी थे कि ए आदमजाद, इसराइल के चरवाहों के खिलाफ नबूवत कर। हाँ, नबूवत कर और उनसे कह, खुदा चरवाहों को यूं फरमाता है कि इसराइल के चरवाहों पर अफसोस जो अपना ही पेट भरते हैं। क्या चरवाहों को मुनासिब नहीं कि भेड़ों को चराएं? इसलिए ए पासबानो, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, क्योंकि मेरी भेड़ें शिकार हो गई। हाँ, मेरी भेड़ें हर एक दहशी दरिंदा की खुराक हुई, क्योंकि कोई पासबान न था और मेरे पासबानों ने मेरी भेड़ों की तलाश न की, बल्कि उन्होंने अपना पेट भरा और मेरी भेड़ों को ना चराया। इसलिए ए पासबानो, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदा यूं फरमाता है कि देख, मैं चरवाहों का मुखालिफ हूँ और अपना गल्ला उनके हाथ से तलब करूंगा और उनको गल्ला बाने से मौजूल करूंगा और चरवाहे आइंदा को अपना पेट ना भर सकेंगे, क्योंकि मैं अपना गल्ला उनके मुंह से छुड़ा लूंगा ताकि वो उनकी खुराक ना हो। बस खुदा फरमाता है कि खुदा आप हकीकी चरवाहा है, क्योंकि खुदा फरमाता है, देख, मैं खुद अपनी भेड़ों की तलाश करूंगा और उनको ढूंढ निकालूंगा। जिस तरह चरवाहा अपने गल्ला की तलाश करता है जबकि वो अपनी भेड़ों के दरमियान हो जो परागंदा हो गई हैं, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को ढूंढूंगा और उनको हर जगह से जहां वो अबर और तारीकी के दिन तितर बितर हो गई हैं छुड़ा लाऊंगा और मैं उनको सब उम्मतों के दरमियान से वापस लाऊंगा और सब मुल्कों में से फराहम करूंगा और उन्हीं के मुल्क में पहुंचाऊंगा और इसराइल के पहाड़ों पर, नहरों के किनारे और ज़मीन के तमाम आबाद मकानों में चराऊंगा और उनको अच्छी आरामगाह में चराऊंगा और उनकी आरामगाह इसराइल के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। हाँ, वो उम्दा आरामगाह में लेटेंगे और हरी चरागाह में इसराइल के पहाड़ों पर चरेंगे। मैं ही अपने गल्ला को चराऊंगा और उनको लिटाऊंगा, खुदा फरमाता है। और मैं उनके लिए एक चौपान मुकर्रर करूंगा और वो उनको चराएगा, यानी मेरा बंदा दाऊद, वो उनको चराएगा और वही उनका चौपान होगा। और मैं खुदावंद उनका खुदा हूँ और मेरा बंदा दाऊद उनके दरमियान फरमा नरवा होगा। मैं खुदावंद ने यूं फरमाया है, तुम है मेरी भेड़ो, मेरी चरागाह की भेड़ो, इंसान हो और मैं तुम्हारा खुदा हूँ, खुदावंद खुदा फरमाता है। और जो इस चरवाहे के तौर पर आया वो यीशु मसीह था। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपनी जान देता है। मजदूर जो ना चरवाहा है ना भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देखकर भेड़ों को छोड़कर भाग जाता और भेड़िया उनको पकड़ता और परागंदा करता है। वो इसलिए भाग जाता है कि मजदूर है और उसको भेड़ों की फिक्र नहीं। अच्छा चरवाहा मैं हूँ। जिस तरह बाप मुझे जानता है और मैं बाप को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं और मैं भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूँ। और मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़ खाना की नहीं, मुझे उनको भी लाना जरूर है और वो मेरी आवाज सुनेंगी। फिर एक ही गल्ला होगा और एक ही चरवाहा। यीशु मसीह वाहिद सालिस। खुदा ने अपने लोगों को मुकद्दस रहने का हुक्म दिया। खुदा ने अपने लोगों से कहा, तुम मुकद्दस होना क्योंकि मैं कदूस हूँ। खुदावंद, क्योंकि मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, इसलिए अपने आप को मुकद्दस करना और पाक होना क्योंकि मैं कदूस हूँ। तो तुम किसी तरह के रेंगने वाले जानदार से जो जमीन पर चलता है अपने आप को नापाक ना करना, क्योंकि मैं खुदावंद हूँ और तुमको मुल्क मिस्र से इसीलिए निकाल कर लाया हूँ कि मैं तुम्हारा खुदा ठहरूं। इसलिए तुम मुकद्दस होना क्योंकि मैं कदूस हूँ। ताहम खुदा के लोग जो गुनहगार हैं कभी भी वो तकद्दुस हासिल नहीं कर सकते जिनका खुदा ने हुक्म दिया है और अमाल की शरीयत के जरिए उसका मुतालबा किया है। और खुदा ये जानता है, तो फिर क्या खुदा ने कुछ ऐसा मांगा था जो उसके लोग नहीं कर सकते? जी हाँ, वो तकद्दुस जिसका खुदा ने अपने लोगों से तकाजा किया था वो खुदा के लोगों के तौर पर हासिल नहीं किया जा सकता, लेकिन खुदा उसे हासिल कर सकता है। ये उस वक्त हासिल किया जा सकता है जब कदूस खुदा अपने लोगों में आता है। चुनाचे यीशु मसीह जो खुदा है खुदा के लोगों में आया। यीशु मसीह के जरिए कादिर मतलब खुदा, मुकद्दस खुदा और खुदा के गुनहगार लोग जुड़े हुए हैं। यीशु मसीह में खुदा और उसके लोग एक हो गए हैं।
کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ اس روز تم جانو گے کہ میں اپنے باپ میں ہوں اور تم مجھ میں اور میں تم میں، میں ان میں اور تم مجھ میں، تاکہ وہ کامل ہو کر ایک ہو جائیں، اور دنیا جانے کہ تو ہی نے مجھے بھیجا، اور جس طرح کہ تو نے مجھ سے محبت رکھی ان سے بھی محبت رکھی۔ قادر مطلق خدا، مقدس خدا، خدا کے ان لوگوں کا باپ بن گیا جو گنہگار ہیں، اور خدا کے لوگ یسوع مسیح کے ذریعے خدا کے فرزند بن گئے۔ خدا یسوع مسیح کا باپ اور خدا یسوع مسیح کے ذریعے ہمارا باپ بن گیا۔ اور زمین پر کسی کو اپنا باپ نہ کہو، کیونکہ تمہارا ایک ہی باپ ہے جو آسمانی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، مجھے نہ چھو، کیونکہ میں اب تک باپ کے پاس اوپر نہیں گیا، لیکن میرے بھائیوں کے پاس جا کر ان سے کہہ کہ میں اپنے باپ اور تمہارے باپ اور اپنے خدا اور تمہارے خدا کے پاس اوپر جاتا ہوں۔ صرف خدا یسوع مسیح خدا کے تمام فیصلے کو پورا کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح جو خدا ہے ایک انسان کے طور پر آیا اور خدا کے لوگوں کے تمام گناہوں کو اٹھا لیا۔ ہم دنیا میں کسی اور کے وسیلے سے نجات نہیں پا سکتے، کیونکہ یسوع مسیح گنہگاروں کو بلانے اور کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا۔ خدا اور انسان کے درمیان واحد ثالث خود خدا یسوع مسیح ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، کیونکہ آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پا سکیں۔ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یسوع مسیح نجات دہندہ اور امانویل ہے۔ خدا نے اسے ہمارے تمام گناہوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ یسوع ہی قیامت اور زندگی ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، قیامت اور زندگی تو میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا، اور جو کوئی زندہ ہے اور مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ ابد تک کبھی نہ مرے گا۔ کیا تو اس پر ایمان رکھتی ہے؟ یسوع مسیح خدا کا برہ ہے جو جہان کے گناہ اٹھا لے جاتا ہے اور کفارہ کی قربانی کے طور پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یسوع مسیح میں آرام ہے۔ یسوع مسیح کو جاننے، یسوع مسیح کو خداوند ماننے اور اقرار کرنے سے یسوع مسیح کے نام پر گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ ایمان لاتے اور یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں وہ خدا کے فرزند بن جاتے اور راست باز ٹھہرتے ہیں۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی، کیونکہ میرا جوا ملائم ہے اور میرا بوجھ ہلکا۔ اگر ہم اپنے منہ سے اقرار کریں کہ یسوع ہی خداوند ہے اور اپنے دلوں میں یقین کریں کہ خدا نے اسے مردوں میں سے زندہ کیا، تو ہم نجات پائیں گے، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ صرف یسوع مسیح کے خون کے وسیلے سے ہی ہے کہ ہم خدا کے قریب ہوئے، اور اس خون کے ذریعے ہماری خدا سے صلح ہوئی، ہمیں گناہ سے چھٹکارا دیا گیا اور ہمیں راست باز ٹھہرایا گیا اور نجات دی گئی ہے۔ صرف یسوع مسیح پر ایمان کے ذریعے ہی ہم ہمیشہ کی زندگی پا سکتے ہیں، اور ہم خون کے وسیلے گناہ سے آزاد ہوتے ہیں۔ خون کے ذریعے ہم فتح یاب ہوئے اور ابدی جلال میں داخل ہوئے ہیں۔ مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسی میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب سے جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ وہ آسمان۔ ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلے سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے۔ لیکن اگر ہم نور میں چلے جس طرح کہ وہ نور میں ہیں، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے، اور سب کچھ یسوع مسیح کے فضل سے اور ایمان سے ہے۔ یسوع مسیح ہماری رہنمائی کرے۔ پس فخر کہاں رہا؟ اس کی گنجائش ہی نہیں۔ کون سی شریعت کے سبب سے؟ کیا اعمال کی شریعت کے سبب سے؟ نہیں، بلکہ ایمان کی شریعت سے۔ چنانچہ ہم یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ انسان شریعت کے اعمال کے سبب سے بغیر ایمان کے سبب سے راست باز ٹھہرتا ہے۔ اس لیے کہ یسوع مسیح نے بھی یعنی راست باز نے نہ راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچ جائے۔ وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا، لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا۔ مرد مسیح، یہ یسوع مسیح ہے، خدا کے لوگ، خدا کے فرزند جنہوں نے مسیح یسوع کے فضل سے خدا کے ساتھ صلح کی ہے، وہ مرد مسیح ہیں، کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو۔ بس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو۔ سب تمہاری ہیں اور تم مسیح کے ہو اور مسیح خدا کا ہے۔ ہمیں یسوع مسیح کو یاد رکھنا چاہیے، ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں سوچنا چاہیے، ہمیں یسوع مسیح کی طرف دیکھنا چاہیے۔
یسوع مسیح کو یاد رکھ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے اور داؤد کی نسل سے ہے۔ میری اس خوشخبری کے موافق اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تکتے رہیں، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی داہنی طرف جا بیٹھا۔